نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف لام میم در حقیقت ان صورتوں کا عنوان ہے، اور عنوان اپنے معنون پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو کچھ معنون میں بیان کیا جاتا ہے عنوان میں وہ سب کچھ درج ہوتا ہے۔ جیسے کسی کانفرنس کا، کسی جلسے کا جو عنوان رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس جلسے میں، اس کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات، سیرت و کردار کے حوالے سے بیان ہوگا۔ تو جو عنوان ہوتا ہے وہ در حقیقت جو کچھ اس میں بیان کیا جاتا ہے وہ اس سارے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا یہ عنوان، یا یوں کہہ لیں یہ اسم ہے۔ اسم جیسے اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے، جیسے نام ہوتا ہے کسی شخص کا، تو جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کا ویسے ہی نام ہوتا ہے، اور وہ نام اس کی شخصیت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح الف لام میم، ایک جماعت نے تو ان حروف کو، اس آیت کو متشابہات میں سے قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی متشابہات اور محکمات کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن ایک محققین کی دوسری جماعت راسخون فی العلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے معنی ہر آدمی تو نہیں جانتا، لیکن جو علم رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، الباب جو لوگ ہوتے ہیں، اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں عقل مند، وہ ان کے معنی سمجھتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا آپ کی تربیت یافتہ جماعت میں سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں، یا اسی طرح آپ کی امت میں سے جو علماء ربانین، اونچے درجے کے جو علماء ربانیین ہیں، راسخ فی العلم ہیں، تو وہ ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ چنانچہ محققین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف غیب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا مخرج وہ منہ کے جوف اور اندر کا حصہ ہے، وہ بھی ایک درجے میں غیب ہے۔ تو یہ قرآن مقدس جو نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا، اس کا ایک مرتبہ اور مقام اور زمانہ ایسا تھا کہ یہ غیب میں تھا، عالم بالا میں تھا، اور پھر اللہ نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو جب اتارنا چاہا تو اس کو متعین کیا الفاظ کی صورت میں۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مقدس الفاظ میں ہے، یہ کلام الہی۔ اب اس پر بھی علماء کی ایک زمانہ میں بڑی بحث رہی ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، کیا یہ کلام نفسی ہے یا کلام حقیقی ہے؟ اس کے بارے میں ایک تفصیل سے گزشتہ زمانوں میں تو ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ اب یہاں اس کا بیان کرنا کوئی
ضرورت اس کی نہیں ہے، لیکن بہر صورت یہ جو قرآن مقدس کے الفاظ ہیں ان کو متعین کیا گیا۔ ان الفاظ کی صورت میں اللہ نے اپنے کلام کو متعین کیا۔ انسان کے ذہن میں جو کلام ہوتا ہے اس کلام کو جب اس نے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی الفاظ کا جامع اس کو پہنانا پڑتا ہے۔ وہ کلام تو اس کے دماغ میں، ذہن میں موجود ہوتا ہے، ایک مضمون، ایک مفہوم، کوئی قانون، کوئی دستاویز انسان کے دماغ میں موجود ہے، لیکن جب اس کو وہ متعین کرنا چاہے گا کسی کتاب میں یا کچھ الفاظ کا جامع اس کو پہنانا ہوگا اس مضمون کو، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو الفاظ متعین کرنے پڑیں گے، چاہے ان کو تحریر میں لائے، چاہے ان کو زبان سے بیان کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوع انسانیت کا یہ ہدایت نامہ اس کو ان الفاظ میں متعین کیا۔ اور پھر جناب رسول لام دلالت کرتا ہے تعیین پر، یعنی اللہ کا وہ نور اور تجلی جو عالم غیب میں تھی، اللہ نے اس کو قرآن مقدس کی صورت میں متعین کیا۔ اور میم دلالت کرتی ہے مادہ پر، یہی وجہ ہے کہ میم کی ادائیگی بھی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ہوتی ہے۔ تو اس کائنات، مادی کائنات کے اندر اللہ کا وہ متعین نور جب اترا تو اس نے آ کر ایک انقلاب پیدا کیا، انسانی نفوس میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو حضور کی ذات میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جماعت کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور پھر اس جماعت نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا، انسانی اخلاق مہذب کیے، معاشرے درست کیے، ان کی اصلاح کی، اور جتنے بھی دنیا کے اندر فاسد اور ظالم اعمال تھے، ظلم پر مبنی اعمال تھے، ان سب کو ختم کیا۔ تو یہ در حقیقت قرآن مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، اور اسی طرح اس سے پہلی جو سورہ بقرہ ہے، دونوں کا آغاز کیونکہ الف لام میم سے ہوتا ہے، تو دونوں ہی یہ دنیا کے اندر اللہ کا وہ نور ہے جو اتری ہیں، اور انہوں نے دنیا کی ظلمانی نظاموں کو اور ماحول کو توڑ کر ان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا، ایک نور پیدا کر دیا، اور ان کو ایک عدل پر قائم کر دیا دنیا کے معاشروں۔ تو یہ دونوں صورتیں اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اس سے پہلے جو سورہ بقرہ گزری، پہلی جماعتوں میں سے، مسلمان جماعت سے پہلے دنیا میں دو مذہبی جماعتیں رہی جو اللہ کی تعلیمات اور شریعتوں کی حامل تھی، اور دنیا کے اندر انہیں بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے حوالے سے کردار ادا کریں۔ ان میں سے ایک جماعت یہود کہلاتی ہے اور دوسری جماعت نصرانی یا نصارہ کہلاتی ہے، عیسائیوں کی جماعت۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہیں واضح اور دو ٹوک تعلیمات تورات کی صورت میں دی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو یہودیت کے شباب اور عروج کا زمانہ ہے۔ اس دور میں یہودیوں نے اچھا کام کیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا، لیکن رفتہ رفتہ اس جماعت کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں، ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئیں کہ ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں رہی کہ دنیا میں اب یہ اللہ کی ان احکامات کو قائم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کر سکیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے کہ اب یہ جماعت کس قدر بدعملی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جب کوئی قوم، اس کے پاس علم ہو لیکن وہ عمل نہ کرے، ایک انسان ہے بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس بہترین کھانا موجود ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ انسان مورد غضب ہے، اس کو ہی پیٹنا چاہیے، یہی سزا کا مستحق ہے۔ مر رہا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، بہترین کھانا موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو کھانے کے لیے دیا گیا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، روئے جا رہا ہے، پیٹے جا رہا ہے، اور نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، دوسرے کو بھی اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، یہاں تک کہ کہیں ایک بلل
بلک بلک کر مر جاتے ہیں، پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو ایسا انسان وہ قابل رحم نہیں، اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن پر تیرا غضب ہوا، کہ ان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، ان کے پاس چشم حیات ہے لیکن اس سے رہنمائی نہ خود لیتے ہیں نہ انسانوں کو رہنمائی دیتے ہیں، وہ مغضوب ہے، ان کے راستے پر اے اللہ ہمیں نہ چلائیے۔ تو چنانچہ یہودیوں کی یہی حالت تھی کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا، پھٹکار پڑی کہ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم موجود ہے لیکن مفاد پرستی پیدا ہو گئی، لالچ آ گیا، ہوس دنیا کی پیدا ہو گئی، سود پٹ میں مبتلا ہو گئے، سود خوری ان کا وتیرہ بن گیا، ظلم اور استحصال کرنا انسانیت کا ان کی عادت بن گئی۔ قرآن نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ان کے ان رویوں کو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ ایک دوسری جماعت جس کے پاس بنیادی طور پر صحیح اور درست علم اور نالج ہی نہیں ہے، نظریے ٹھیک نہیں ہے، سوچ ہی درست نہیں ہے، بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، کس راستے پر جانا ہے اور کس پر نہیں جانا، کون سا ہلاکت کا راستہ ہے اور کون سا جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ جو خود ہی نہیں جانتا وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ جسے پتہ ہی نہیں خود کہ اسٹیشن کو جانا ہو تو کون سا راستہ جائے گا، تو وہ دوسروں کو کون سا راستہ سکھائے گا، بتائے گا؟ وہ وہی بتا سکتا ہے جو کم از کم خود علم رکھتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، شعور رکھتا ہوگا۔ اور یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی دوسری جماعت نصارہ کے اندر۔ قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کے اندر ان کے راستے پر بھی چلنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا جو راستے سے بھٹک گئے، راستے کا پتہ ہی نہیں، راستے ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہی راستہ چھوڑے گا جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو جاہل ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور درست راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اپنا لیتا ہے۔ تو گمراہی اور بربادی کی یہ دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں سورہ آل عمران میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا، اور ان کی سب سے بڑی گمراہی نظریاتی طور پر یہ کہ اس کائنات کی جو روح ہے، اس کائنات کا جو حی القیوم ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو زندگی اور حیات دی ہے، جو حیات کا سرچشمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جس نے اس ساری کائنات کے مادے کو پیدا کیا، ابداع کیا اس نے اس ساری کائنات کا، پھر اس کے بعد اس نے خلق کیا، مخلوقات بنائی، پھر ان کا ایک نظام بنایا کہ ہر مخلوق کے لیے اس نے الگ الگ اس کی نظام کی ترتیب دی ہے۔ اس جانوروں کے لیے یہ ہے، نباتات کے لیے یہ ہے، جمادات کے لیے یہ ہے، انسانوں کے لیے یہ ہے، ہر ایک مخلوق کے لیے تدبیر اس نے کی۔ تو مدبر السماوات والارض بھی وہی ہے، نظام بھی وہی چلا رہا ہے کہ اس مادے کو، اس کی قیومیت، اس کی کیمسٹری، قیومیت کیمسٹری اسی سے نکلا ہے، قیوم سے، کہ اس کو قائم رکھی ہوئی ہے، اس کا نظام ترتیب دی ہوئی ہے، اور اب تک وہ نظام اسی کے ترتیب کے مطابق چل رہا ہے۔ تو الحی القیوم ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اللہ ہی کے تصور کے حوالے سے غلط فہمیوں کا، شرک کا شکار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک طبقہ کہنے لگا نہیں، خدا تو اصل عیسیٰ ہی ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو کون ہے؟ مسیح ابن مریم ہے، وہی تو خدا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس خدا کی بات کرتے ہیں، خدا ہے ہی مسیح ابن مریم۔ اور ایک اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا تو اور بھی ہے، لیکن ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور خدا، یہ تین مل کر خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے، یعنی خدا تو تین ہے، اللہ بھی ہے جس نے یہ کائنات بنائی، ان کی حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی ہے اور حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا۔
یہ بنیادی نظریے کے اندر ہی عجیب و غریب خرابی پیدا ہو گئی کہ کہیں تو وہ تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیتی ہیں، کہیں اللہ کی ذات اور عظمت کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہی کو خدائی ذات کا تصور دے کر اسی کو خدا بنا لیتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس تصور باطل کی تردید کی ہے ان آیات کے آغاز میں ہی، اور پھر ان آیات کا پس منظر نجران کا وہ وفد بھی تھا۔ نجران علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے عیسائی مذہب کے حوالے سے 60 بڑے بڑے علماء اور پادریوں پر مشتمل ایک وفد حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان سے کئی روز تک حضور کی بات چیت چلتی رہی۔ پہلا ان کا سوال ہی یہی تھا اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی سوال کیا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہمیشہ رہیں گے؟ نصارہ کا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، ان کو صلیب لٹکا دیا گیا۔ یہ نظریہ اگرچہ نصارہ کے اندر داخل کیا گیا، اب تو سارے عیسائیوں کا یہی نظریہ ہے، اس لیے تو جو ہے نا وہ صلیب انہوں نے نشان کے طور پر اب اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہی نشان انہیں اپنے گلے میں بھی لٹکایا ہوتا ہے ٹائی کی صورت میں جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا گیا، انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ حضور نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ حیات ان کے اندر رہے گی، یا تمہارے نظریے کے مطابق وہ فوت ہو چکی ہیں، ان کو سولی لٹکا دیا گیا؟ تو جو زندگی کو قائم نہ رکھ سکے، اپنی زندگی کے حوالے سے ہی جو محتاج ہو اور وہ اپنی زندگی پر قادر نہ ہو، تو وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ خدا تو وہ ہے جو سب کو زندگی اور حیات دیتا ہے، اس پر موت اور فنا طاری نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرنا یہ تو اس مسلمہ اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نہ تو حی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمیشہ سے تھے۔ اگر وہ ہمیشہ سے ہوتے تو ان کی والدہ کی کیا ضرورت تھی؟ والدہ ہے نا، تو والدہ سے پہلے نہیں تھے، والدہ ہوئی پھر والدہ سے ہی پیدا ہوئے نا، تو نہ وہ ہمیشہ سے ہیں نہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ سے قائم ذات وہ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف کرواتے ہوئے اپنی ذات کا، اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کائنات کی روح رواں صرف اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کا فلسفہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہی حی ہے، زندگی اسی سے پھوٹتی ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، حیات ساری کائنات کو دینے والی وہی ذات ہے۔ القیوم، اور ساری کائنات کو جو اس نے قائم کر رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اس کی تدبیر کرنے والی ذات بھی وہی اللہ کی ہے، الحی القیوم۔ اس کی تفسیر پہلے آیت الکرسی میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت الکرسی اور اس آیت کے مبارکہ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جس کے ذریعے سے اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے، وہ اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس الحی القیوم اور واحد ذات نے آپ پر الکتاب، مکمل قانون اور ضابطہ حیات۔ الکتاب اس قانون کو کہا جاتا ہے جو مکمل ہو، جو زندگی کے تمام امور کو واضح کرنے کے حوالے سے کافی ہو۔ یہ الکتاب اس نے مکمل ایک ضابطہ ہے۔ شروع میں بھی قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی یہی دعویٰ کیا تھا، ذالک الکتاب، یہ مکمل الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کی الکتاب ہونے میں مکمل ضابطہ حیات
اور قانون ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ انسانیت کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آپ کنفیوژن میں ہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں، لیکن عقل ماری گئی کہ قرآن کہتے ہیں کہ نزل علیک الکتاب، اللہ نے مکمل ضابطہ حیات رہنما کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اس سے رہنمائی لو۔ لیکن آج اس کتاب سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے منہ موڑی ہوئی۔ قرآن انسانیت کو رہنمائی دیتا ہے کہ کیسے زوال سے تم نکل سکتے ہو، مسائل اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو تو اس سے نجات کا کون سا طریقہ ہے، کون سا راستہ ہے۔ قرآن مکمل رہنمائی دیتا ہے، لیکن اس سے رہنمائی لیں تو صحیح۔ اب قرآن تو صرف ختم و درود کے لیے رہ گیا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فاتحہ خوانی پر پڑھ لو جی، وہاں جو ہے جو کوئی فوت ہو جائے تو قرآن کو بھی ساتھ ہی کئی لوگ تو دفن کر دیتے، چلو وہ قبر میں پڑھتا رہے گا، کئی لوگ قرآن نہیں رکھ دیتے۔ تو صرف قرآن اسی لیے رہ گیا ہے، برکت کے طور پر، اصال ثواب کے طور پر، بخشوانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ ضابطہ حیات نو انسانیت کے لیے اس لیے اتارا تھا کہ وہ اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جائے، وہ ضال بھی نہ بنے، مغضوب بھی نہ بنے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی ہدایت نامے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے قانون کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان ضالین کے صف میں چلا جاتا ہے، یا پتہ ہے عمل نہیں کرتا تو مغضوب علیہم کے صف میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی حال آج ہمارا بھی ہے، ایک طبقہ اس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، بس برکت کے طور پر چند آیات پڑھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں ہے، سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو کچھ سمجھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہے، مغضوب ہے، عمل ہی اس پر نہیں ہے، اس کا عملی نظام نہیں ہے جی۔ تو یاد رکھیں، یہ دونوں قوموں کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ گزشتہ قوموں کا قرآن جو تذکرہ کرتا ہے، گزشتہ صورت میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ یہودیوں کا ذکر کیا کہ بدعملی میں مبتلا ہو گئے، اور یہاں نصارہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وہ علمی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، علمی طور پر صحیح رہنمائی موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر الکتاب سچی مکمل کتاب کو نازل کیا رہنمائی دینے کے لیے، بالحق جو حقیقت پر اور سچائی پر مبنی ہے، حق بیان کیا گیا اس میں۔ اور اس کی مزید صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلے آنے والی جتنی الہی تعلیمات تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنی بھی کتابیں آئیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے مصدقا لما، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن کا وصف بیان کیا مہیمنا، وہ ان کا محافظ ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو پہلے نو انسانیت کے لیے سچائی کے کیا اصول اللہ نے اپنی اس وقت کی اپنی بندوں کی طرف، نو انسانیت کی طرف اتارے، انبیاء پر کون کون سی کتابیں آئیں، صحیفے آئیں، ان کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ قرآن نے ان تمام سچائیوں کو اپنے اندر جمع کر دیا، یعنی اب تک سچائی کے، کامیابی کے جتنے اصول ہو سکتے ہیں، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں اور وہ کامیابی کا ذریعہ ہیں، قرآن نے ان سب کو اپنے اندر بیان کر دیا۔ تصدیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ بالکل برحق ہے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی حق کے ساتھ یہ اتارا گیا۔ تو یعنی وہی حق جو انسانیت کے لیے آیا، کسی دور میں بھی وہ قرآن لے کر آیا۔ تو مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا، دوسری جگہ پر فرمایا یہ مصدق بھی ہے، مہیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے ان سچائیوں کا۔ تو اب پہلی سچائی کا قرآن انکار نہیں کرتا۔ یہاں ایک طبقہ ہے وہ مذاہب کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے رہتے ہیں، ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے لڑانا، عیسائیت کو یہودیت سے، یہودیت کو عیسائیت سے، اسلام کو یہودیوں سے، اسلام کو دوسرے مذاہب سے لڑانا۔ اسلام لڑائیوں کے لیے نہیں آیا، اسلام تو اس لیے آیا کہ تمہاری تمام قوموں کی جو سچائی ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں، آؤ ہم تمہیں وہ سچائی بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی تعلیم دی ہے، اس کی تعلیم اگر سمجھنی ہے تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کی رہنمائی کی، اگر تم وہ سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو کیا کیا ہدایت دی، کیا کیا رہنمائی دی، قرآن نے اس کو بیان کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ۔ اور اس سے پہلے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی نو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، وہ بھی سچی کتابیں، جیسے قرآن کے لیے پیچھے فرمایا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، قرآن متقین کی ایک جماعت کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح تورات اور انجیل نے بھی اپنے دور میں نو انسانیت کی رہنمائی کی ہے، وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور دیکھو جہاں اللہ نے الکتاب نازل کی ہے وہاں اللہ نے الفرقان بھی نازل کیا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یاد رکھو، اس کتاب کو سمجھنے کی وہ صلاحیت ہے، وہ استعداد ہے جو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ ایک علم ہے اور ایک علم کو جاننے کی استعداد ہوتی ہے۔ جی، انسان کے اندر اگر استعداد نہ ہو تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے انسان کے اندر استعداد رکھی۔ اسی طرح انسان اگر سچائی اور حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ سچائی تک پہنچ سکتا ہے، حقیقت کو جان سکتا ہے۔ مذاہب کے درمیان جیسے وہ نجران کا وفد، علماء کا وفد حضور کے پاس آیا اور وہ سچائی کو اگر پانا چاہتا ہے تو اللہ نے ان کے اندر وہ استعداد رکھی ہے فرقان کی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، آج لوگ اصل میں سچائی کی تفتیش و تحقیق ہی نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا بس قبول کر لو، نہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے ہو کر اللہ کی آیتوں پر نہیں گرتے بلکہ ان میں غور کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ؟ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن فرقان کو بیدار کرنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ اپنے اندر جو ہے اللہ نے وہ جو صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے حق اور سچ کو پہچاننے کی، اس کو بیدار کرو۔ لیکن آج سوال نہیں کرنے دیا جاتا۔ کسی نوجوان میں کوئی کنفیوژن ہو ہے، وہ کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ کے مذہبی سکالر علماء وہ بھی ڈانٹ دیں گے، سوال نہیں کرنا، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، خبردار پوچھنا نہیں۔ آپ کے کالجز کے یونیورسٹی کے پروفیسر اساتذہ وہ نوجوان کو سوال نہیں کرنے دیتے، مایوب سمجھتے ہیں۔ سوال کریں، پوچھیں، قرآن در حقیقت تک پہنچانے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، لیکن جو لوگ اس سچائی اور حقیقت کو نہیں بیان کرتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے دینا چاہتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات اور آیات کے انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، ایسے لوگوں سے بدلہ لے گا۔ اور دیکھو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو الحی القیوم بھی ہے اور اس کا علم ہر ایک چیز پر وسیع ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، ہر چیز اس کے سامنے آیا اور کھلی ہوئی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہارے نقشے بناتا ہے مادر رحم میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کا نقشہ جیسے چاہا اس نے بنا دیا۔ ایک انسان کے درجن بچے ہیں، ہر بچے کا نقشہ دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں سینکڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں جی، اس وقت دنیا میں قریباً 8.5 ارب کے قریب انسان ہیں، ہر ایک کا نقشہ دوسرے سے مختلف ہے، اربوں انسان ہیں، لیکن ان سب کے نقشے اس نے بنائے، ماں کے رحم میں بنائے جی۔ تو جس ذات نے انسانی جسم کو مادر رحم میں پائے تکمیل تک پہنچایا، کیا اس ذات نے نو انسانیت کی روحانی ترقی کے لیے اور اس کی دنیا میں عمل اور زندگی کس طرح اس نے گزارنی ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے اس نے کوئی رہنمائی نہیں دی؟ اس نے مکمل اس حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے۔ هو الذی یصورکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نقشہ ان کی ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی معبود یکتا ہے، وہی اس کائنات کا فلسفہ اور روح ہے، العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، وہی حکمت و دانائی کا مالک ہے کہ اس نے نو انسانیت پر یہ قرآن مقدس کی صورت میں حکمت و دانائی اتاری ہے اور ان کو صلاحیت دی ہے فرقان کی صورت میں کہ وہی الحکیم بھی ہے، حکمت و دانائی کا بھی مالک ہے۔ تو یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا اور اپنی اس کتاب مقدس کی اہمیت کو واضح کی ہے جو نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے اتاری ہے۔ آگے قرآن مقدس کے قوانین اور مضامین دو حصوں پر مشتمل ہیں، ان کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔